بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزوں، ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا یہ ایک واجب فریضہ ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد اپنی اصلاح اور اپنے نفس کی اصلاح۔ دوسرے نمبر پر دوسروں کی بھوک اور پیاس بے چینی کو درک کرنا اور محسوس کرنا۔ تیسرے نمبر پر روزے کا مقصد یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ کمزور اور غریب، فقیر، مسکین، بیوہ، یتیم اور نادار کی بنسبت ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسے ادا کرنے کی فکر کا آنا۔ اور چوتھے نمبر پر جو بیان کیا جا سکتا ہے، ایک اچھا انسان بن جائیں جو اپنی ذات کے علاوہ اپنے معاشرے اور سماج کے لیے مفید واقع ہو سکے۔ اور پانچواں مقصد اگر بیان کرنا چاہیں تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اپنے دنیاوی اور اخروی امور کی اصلاح کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر جو روزے کا مقصد آیات روایات سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ راہ مستقیم یعنی صراط مستقیم اور درمیانی راستہ پر اپنے کو مستحکم اور سالڈ کرنا، اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا۔ اور ساتویں نمبر پر جو چیز بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اپنے کو افراط تفریط یعنی کمی زیادتی کو اپنے سے دور کرنا۔ اور یہ سارے 7 فائدے جو آپ کی خدمت بیان ہوئے، یہ خداوند عالم نے ایک لفظ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون کہہ کر کے بیان فرما دیا۔ یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے جس میں خداوند عالم نے روزے کو واجب اور فرض کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو چیزیں ان مقاصد فوق الذکر کو یعنی جو اوپر بیان ہوئی اور وہ تقویٰ ہے در حقیقت، اس میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے، چونکہ جو 7 مقصد کہ جو ایک لفظ میں تقوی کی شکل میں بیان ہوئے، اور یہ تقوی جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک دن میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تقریباً اب جو چیز بھی ان سارے مقاصد پر میں سمجھتا ہوں کہ پانی پھیرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہے شکم سیری۔ اپنا سارا وقت اگر کچھ لوگ ایسے سماج میں نظر آتے ہیں کہ افطاری کی تیاری وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، جیسے دوپہر کے بعد کا وقت کچھ لوگ افطاری کی تیاری میں، یا دوسرے مرحلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو افطار سے سحر تک کچھ نہ کچھ کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں تاکہ اگلے دن روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا ایک دم احساس نہ ہو۔ یا تیسرے مرحلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسے شربت، دوائیں، غذائیں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اگلے دن ذرا برابر بھی روزہ نہ کھلے اور بھوک اور پیاس کا احساس تک نہ ہو۔ اب اس کے لیے یہ لوگ کئی طریقے اپناتے ہیں، اس طرح کے لوگ، اور وہ یہ ہے کہ راتوں میں جاگ کر کے اپنے کو لوڈو میں، کیرم وغیرہ میں مصروف رکھیں اور پوری رات اسی طریقے سے گزر جائے تاکہ اگلے دن یا پورا دن یا آدھا دن سو کر گزار دیں اور روزے کا پتہ نہ چلے، اور جب اٹھیں تو پھر دوبارہ وہی پچھلے دن کا کاروبار یعنی افطاری وغیرہ کی تیاری میں لگ جائیں۔ اب اگر ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے جب کہ جناب آپ نے تو پورا دن سو کے گزار دیا، رات کو اس طریقے سے کھیل کود میں گزار دیا، کھانے پینے میں سارا وقت صرف ہو گیا، تو آپ کو عبادت کا تو موقع ہی نہیں ملا، نہ آپ نے تلاوت قرآن کی، نہ آپ نے دعائیں پڑھی، نہ اور کوئی اصلاح نفس کے لیے قدم آپ نے اٹھایا۔ تو جواب بعض اوقات یہ کچھ لوگ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی جناب سونا ماہ رمضان المبارک میں عبادت ہے، پیغمبر کے خطبے میں سونے کو عبادت کہا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ان میں سے اکثر کام یقیناً روزہ کی روح یعنی تقوی کے منافی ہیں، تقوی کے اگینسٹ ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان میں تلاوت، دعا، استغفار وغیرہ جیسے اعمال کا حکم دیا گیا ہے کہ جو تقوی حاصل کرنے میں مددگار ہیں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عزیزان، روزے
کو کچھ لوگوں نے صرف اور صرف روزے کو مقصد اور عین نصب العین سمجھ لیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تقوی حاصل ہوتا ہے ریاست سے، زحمت سے، اور روزے کے ذریعے سے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو جو کچھ لوگوں کے نزدیک روزہ عین مقصد ہے، صرف اور صرف روزہ، کیسے بھی روزہ رکھ لیں، یقیناً روزہ ایک بڑی عبادت ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے بھی روزہ رکھ لو اور بس، چاہے پورا ماہ گزر جائے، پورا قرآن تو دور کی بات چند پارے بھی نہ پڑھ سکے، کبھی مہمانوں کی آمد رفت، کبھی مہمان بن کر کے جانا، اور کبھی مہمانوں کو گھر میں دعوت دینا، اور ایسے مواقع کے لیے تیار ہونا، کپڑے بدلنا، نہانا دھونا اور تیاری میں لگ جانا، تو یقیناً یہ مہمان نوازی اور مہمانوں کو بلانا یا مہمانی میں جانا، اس طریقے کا کہاں تک تقوی کے حصول کا سبب بن سکتا ہے؟ اگر اس طریقے سے ہم دن اور رات ماہ رمضان المبارک اس عظیم القدر مہینے میں گزار دیں تو کب تلاوت اور دعا و استغفار کا موقع ملے گا؟ کبھی کبھی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ ان مسائل کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جبکہ روزہ کھلوانا بھی عبادت ہے۔ حدیث ہے کہ روزہ کھلواؤ بولو گلاس پانی سے، یا سونا بھی عبادت ہے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی عبادت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ سارے کام ٹھیک ہیں، لیکن آپ بھول گئے ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے مہمان بلایا ہوا ہے، آپ کسی کے مہمان ہیں، کچھ تو خدا را مہمانی کا پاس کرو۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر مہمان ہی نہ بن سکے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا روزہ رکھ لینے ہی سے آدمی ادھر روزہ رکھا ادھر اللہ کا مہمان بن گیا، اب جو چاہے کریں؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر لمحہ فکریہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ماہ رمضان ایسے ہی گزر جائے، خدا نخواستہ، اور گناہوں کا بوجھ جو کا تیوں ہماری پیٹھ پر باقی رہے۔ اور اسی لیے دعاؤں میں بار بار ہم کو اس بات کی تاکید کیے گئے این قضیہ ان شہر رمضان، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ کم نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعائیں کرتے ہیں کہ آل محمد کی آبرو عصمت کہ تو فعل و صدقے میں ہمیں اس ماہ مبارک میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وظائف فرائض ذمہ داریوں سے آشنا ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکت اور رحمت اور مغفرت سے ہمیں محروم نہ کرے، ببرکت صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔